پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ پیر کی رات جاتی امرا میں نیب دفتر پر حملہ کرنے کی گھناؤنی سازش کے دوران کارکنان میں 10 لاکھ روپیہ تقسیم کیا گیا، جس میں سے پتھر مارنے والوں کو فی کس 25,000 اور مریم نواز کی گاڑی پر پتھر مار کر شیشہ توڑنے والوں کو 1 لاکھ روپیہ دیا گیا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل AK TV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اور انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچائی جا سکے۔ نیب کے دفتر کے باہر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور نیب کے 20 سالہ دور میں اس طرح کی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کبھی دیکھنے میں نہیں ملا جس کا نون لیگ کی جانب سے مظاہرہ کیا گیا۔ یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملے کی تاریخ دہرائی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے وزیر قانون راجہ بشارت اور دیگر کے ہمراہ 90 شاہراہ قائد اعظم پر ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ بیگم صفدر ایوان نے آل شریف کی جانب سے آئینی اور قانونی اداروں پر حملہ کرنے کی اعلیٰ روایت کو زندہ کرتے ہوئے نیب دفتر پر حملہ کیا اور اس بدنامی کے داغ کو اپنے ماتھے پر سجا لیا۔ ان کے والد نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اور آج نیب کی 20 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی جماعت کی طرف سے نیب پر حملہ کیا گیا جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آل شریف کی سیاست، عزت اور وقار کو جتنا نقصان بیگم صفدر نے پہنچایا ہے اتنا کسی اور نے نہیں پہنچایا۔ نیب آفس پر حملہ دراصل بیگم صفدر ایوان کی جانب سے اپنے چچا شہباز شریف اور کزن حمزہ شہباز کی رہی صحیح سیاست پر بھی خودکش حملہ تھا۔ بیگم صفدر ایوان نے لیگی سیاست کا بقیہ جنازہ بھی نکال دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیر کی رات جاتی امرا میں نیب دفتر پر حملہ کرنے کی گھناؤنی سازش کے دوران کارکنان میں 10 لاکھ روپیہ تقسیم کیا گیا، جس میں سے پتھر مارنے والوں کو فی کس 25,000 اور مریم نواز کی گاڑی پر پتھر مار کر شیشہ توڑنے والوں کو 1 لاکھ روپیہ دیا گیا۔ لیگی کارکنان اپنی پارٹی قیادت سے بدظن ہیں، جنہیں جلوس کی صورت میں نیب پیشی پر ساتھ لے جانے پر رضامند کرنے کے لیے پیسہ استعمال کرنے کا مشورہ سینئر لیگی رہنما اور بیگم صفدر ایوان کے عطا لیگ پرویز رشید صاحب نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیگم صفدر ایوان کو 200 ایکڑ زمین غیر قانونی طریقے سے اپنے نام کرنے کے کیس میں بلایا گیا تھا، لیکن اپنی میڈیا ٹاک میں ان کا سارا زور مسئلہ کشمیر اور دیگر بین الاقوامی امور کی طرف رہا تاکہ ان کی مذموم حرکت سے میڈیا اور عوام کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ بیگم صفدر ایوان سمجھتی ہیں کشمیر کو آزادی شاید مودی کی اماں کو ساڑیاں تحفے میں بھیجنے، آموں کی پیٹیاں بھیجنے، سفارتی آداب کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمسایہ ملک سے پاکستان دشمن قیادت کو اپنی شادیوں میں دعوت دینے سے ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے تقدس کو پامال کرنے والوں کو ہر صورت میں سزا ملے گی۔ راجہ بشارت نے کہا کہ مریم نواز کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ نیب کے دفتر کے باہر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور نیب کے 20 سالہ دور میں اس طرح کی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کبھی دیکھنے میں ملا ہو جس کا مظاہرہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا گیا۔ یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پر حملے کی تاریخ دہرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے اور اس کی غنڈہ گردی سے آئینی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی میڈیا کوریج اس بات کی شاہد ہے کہ یہ واقعات کس طرح رونما ہوئے۔ آج کے تمام واقعات کا میڈیا عینی شاہد ہے اور میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سی معلومات شیئر کی اور مسلم لیگ نون کا اصل چہرہ بے نقاب کیا۔
راجہ بشارت نے کہا کہ مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا، لیکن وہ جلوس لے کر وہاں پہنچی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسلم لیگ نون اداروں کا احترام نہیں کرتی۔ جو خاتون عدالت سے ضمانت پر ہے، اس نے عدالت کی دی ہوئی رعایت کا غلط استعمال کیا، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ضمانت پر ہو، قانون اسے ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ آئینی اور قانونی اداروں پر چڑھائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی غلط فہمی ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات سے حکومت کو مرعوب کریں گے اور اداروں کو دباؤ میں لے آئیں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ یہ واضح کر دوں کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور پتھراؤ کیا، پولیس اہلکاروں کو زخمی کیا، جو لوگ غیر قانونی طور پر وہاں اکٹھے ہوئے، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور مقدمات درج کر کے انہیں سزائیں دلوائی جائیں گی۔ راجہ بشارت نے کہا کہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مریم نواز کی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے، جسے کارکنان میں تقسیم کیا گیا اور پھر پولیس اور نیب دفتر پر حملے میں انہیں استعمال کیا گیا۔ جن گاڑیوں میں پتھر لائے گئے، ان میں سے کچھ کے نمبر پلیٹ جعلی تھے، جبکہ کچھ کو سیکیورٹی کی آڑ میں مریم نواز کی گاڑی کے آگے رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے اگر قانونی طور پر مریم نواز کو بلایا تھا تو وہ اکیلی یا چند کارکنان کے ساتھ چلی جاتی تو شاید یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، لیکن اب اس تمام صورتحال کے بعد مریم نواز کا کہنا ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے بلایا گیا تھا، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے کرتوتوں کے سلسلے میں بلایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو ماضی میں آپ کرتی رہی ہیں، اس کا حساب لینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ جو کرپشن کی ایک داستان آپ نے رقم کی تھی، اس کا حساب لینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کی طرف سے استغاثہ موصول ہو چکا ہے، جس میں کچھ لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ نامعلوم ہیں، جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ کوئی اسے الزام نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میڈیا نے ان تمام معاملات کو کور کیا ہے اور اس کی بنیاد پر ہم آج یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میڈیا نواز یہ کہیں گے کہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے بلایا گیا اور آگے سے پتھر آئے، تو بی بی یہ وہ پتھر تھے جو آپ لے کر گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت قانون کی علمبرداری پر یقین رکھنے والی حکومت ہے۔ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، اس کی کارروائی کریں گے۔ راجہ بشارت نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی خام خیالی ہے کہ وہ اس طرح سے کر کے کرپشن پر پردہ ڈالے گی، یا حکومت کو دباؤ میں لے آئے گی، یا عدالت اور آئینی ادارے کو دباؤ میں لے آئے گی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔